ایرانی فوج نے آپریشن سچا وعدہ چہارم کے تحت میزائل اور ڈرون حملوں کی 19ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ ایرانی فوج کے مطابق حملوں میں امریکی اور اسرائیل فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل میں کئی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کی جانب سے دبئی میں امریکی قونصل خانے اور سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے کیے گئے۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی حملے کی اطلاعات۔ سائرن بج اٹھے۔ عراق میں بجلی کا مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ عراقی وزارت انرجی نے ملک گیر بلیک آؤٹ کی تصدیق کر دی۔ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں، آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ پر انہیں امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ کیرولائن لیوٹ کا مزید کہنا تھا کہ ایران میں فوجی کارروائی کے بعد امریکہ کا ایران میں کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر صدر ٹرمپ اپنے مشیروں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ اسپین نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی کارروائیوں میں تعاون پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کی تجارتی پابندی کی دھمکی کے بعد اسپین نے موقف تبدیل کر لیا ہے۔ امریکی اور ہسپانوی افواج کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ دوسری جانب اسپین کی حکومت نے امریکی دعوے مسترد کر دیے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ جوس مانویل کا یہ کہنا ہے کہ ایران جنگ سے متعلق فوجی اڈوں کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسپین اقوام متحدہ کے چارٹر سے باہر کسی کارروائی کے لیے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی عرب کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری جنگ دراصل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں شہزادہ ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کو قائل کر لیا تھا کہ وہ ان کے موقف اور پالیسی کی حمایت کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کی بات فی الحال بھول جانی چاہیے۔ شہزادہ ترکی الفیصل کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے خطے کی سفارتی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سابق سربراہ MI6 جان ساورز کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ غیر ضروری ہے۔ ان کے مطابق ایران کی جانب سے کسی پیشگی حملے کا کوئی واضح خطرہ موجود نہیں تھا۔ جان ساورز نے کہا ہے کہ ایران میں اگر زیادہ سے زیادہ تبدیلی بھی آتی ہے تو اس کی صورتحال وینزویلا جیسی ہو سکتی ہے۔ ایران کے خلاف اس نوعیت کی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ کا سری لنکا کے ساحل کے قریب ایرانی بحری جہاز پر حملہ، امریکی آبدوز نے ایران کے بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ سری لنکا نیوی کے مطابق ایرانی بحریہ کے جہاز فریگیٹ ڈینا سے 87 لاشیں نکال لی گئیں۔ 32 افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے بحری جہاز پر 180 افراد سوار تھے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ایران شکست کے دہانے پر ہے، ہم جنگ جیت رہے ہیں، امریکہ کا دعویٰ۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ ایران کے خلاف فیصلہ کن، تباہ کن اور بے رحم انداز میں کارروائی کر رہا ہے۔ سری لنکا کے قریب ایرانی بحری جہاز کو آبدوز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ایرانی جنگی جہاز پر تقریباً 180 افراد سوار تھے۔